اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ معزز و محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رکوع نمبر 21 سورۃ البقرہ کا، یعنی آیت نمبر 168۔ تذکرہ چل رہا تھا کچھ نشانیاں جو بیان کی گئی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے محبت کا تذکرہ بھی ہم نے پڑھا کہ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود کچھ لوگ پھر اندادہ جو اللہ کے ہمسر ٹھہراتے ہیں ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسا کہ اللہ سے محبت کی جانی چاہیے تھی۔ اس کے برعکس جو مومن ہوتے ہیں، ایمان والے، وہ شدید محبت اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ اب یہاں سے ہم شروع جو آج کرنے جا رہے ہیں، اس میں یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کی صحیح محبت کیسے آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اگر آپ چاہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر آپ چاہتے ہیں، دین حق پر ثابت قدم اگر آپ رہنا چاہتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی اگر آپ مکمل پیروی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اس کا آپ یہ سمجھیے ہمیں فارمولہ بتایا جا رہا ہے، اس کے لیے تدابیر بتائی جا رہی ہیں، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا آپ نے۔ تو پہلا حکم، یا ایہا الناس، اے دنیا کے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ تم اس میں سے جو اس زمین میں ہے حلال اور طیب۔ یعنی پہلی چیز اس کے لیے جو انتہائی ضروری ہے وہ عقل حلال ہے اور عقل طیب ہے۔ حلال اور طیب چیزیں کھاؤ۔ حلال اور طیب میں کیا فرق ہے؟ حلال جس کو اللہ تعالیٰ نے ٹھہرایا، مثلا بکری ہے حلال، جتنی بھی چیزیں حلال ہیں وہ تو حلال ہیں، لیکن وہ طیب بھی ہوں۔ طیب کے معنی یہ کہ وہ آپ نے جائز طریقے سے، ٹھیک طرح سے کمائی ہو پھر خریدی ہو، آپ کی جائز کمائی سے خریدی گئی ہو، چرا کر نہ لائی گئی ہو، رشوت کی نہ ہو، سود کی نہ ہو، یا کسی اور طریقے سے آپ نے وہ نہ لائی ہو، بلکہ وہ اس کے لانے کا طریقہ بھی جائز ہو، درست ہو، تو حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور نہ کرو تم پیروی شیطان کے نقش قدم کی، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ، بے شک وہ حکم دیتا ہے تمہیں، بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ، سوء اور فحشا کا۔ بے شک شیطان تمہیں حکم دیتا ہے سوء اور فحشا کا۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ، اور اس بات کا کہ تم کہو علی اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ یعنی اللہ کے متعلق کوئی بات بتا دو یا اللہ کی طرف منسوب کر دو کسی بات کو کہ اللہ نے فرمائی ہے، حالانکہ اللہ نے نہ فرمائی ہو۔ تو یہاں اس چیز کو بھی سمجھیے آپ کہ شیطان کا کام کیا ہے، وہ سوء اور فحشا کا حکم کرتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی اصطلاح ہے، یہ بہت ساری جگہوں پہ آگے بھی آئے گی، آج ہی سمجھ لیجئے سوء اور فحشا۔ سوء کیا ہوتا ہے، فحشا کیا ہوتا ہے؟ حالانکہ دونوں کا ہم برائی کرتے ہیں، سوء بھی برائی ہے، فحشا بھی بے حیائی ہے، یہ بھی برائی ہے، لیکن فرق کیا ہے اس میں؟ یہ سمجھیے مختصر کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ سوء اس برائی کو ہم کہیں گے جو ایک انسان کرتا ہے، ایک انسان تک محدود رہتی ہے، اور فحشا وہ جس کے لیے دوسرا انسان بھی چاہیے، ایسی برائی۔ کچھ لوگوں نے کہا سوء اس کو کہتے ہیں جو آپ
تنہائی میں کرتے ہیں، اور فحشا اس کو جو آپ اعلاناً کرتے ہیں سب کے سامنے، اس کو فحشا کہتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ سو وہ چیزیں ہیں، ایسی برائی ہے جس کو شریعت نے کہا ہے کہ یہ برائی ہے، جس چیز کو شریعت نے بولا کہ یہ برائی ہے، یہ سو ہے، اور جس کو عام مزاج انسانی کے مطابق برائی سمجھا جائے، یعنی شریعت نے اسے نہ کہا ہو لیکن عام انسان بھی اسے برا سمجھتا ہو۔ مثلا کسی کی بہو بیٹی کو بری نظر سے دیکھنا، اگر یہ شریعت منع کرے یا نہ کرے لیکن یہ عام انسان بھی سمجھتا ہے غلط ہے۔ کسی انسان کو خواہ میں مارنا، بے عزت کرنا، اس کی جان یا اس کی عزت پہ حملہ کرنا، یہ ایسی چیز ہے کہ اس کو ہر شخص سمجھتا ہے یہ برائی ہے، اس کو کہتے ہیں فحشا۔ تو بہتر اور زیادہ دل لگتی جو تفسیر یا تشریح اس کی ہے سو اور فحشا کی، وہ یہی آپ یاد رکھیے، سو ایسی برائی جس کو شریعت نے کہا کہ یہ برا ہے، اور فحشا ایسی برائی جس کو کوئی بھی انسانی مزاج سمجھے، کوئی بھی انسان جو ہے وہ اسے برا سمجھے۔ تو یہ فرق ہے سو اور فحشا میں، یہ اکثر جگہوں پہ آئے گا۔ تو شیطان کا کام یہی ہے کہ وہ تمہیں حکم کرتا ہے سو کا اور فحشا کا، وَأَن تَقُولُوا، اور تیسرا کام یہ کرتا ہے کہ تم کوئی بات منسوب کر دو اللہ کی طرف، وہ اللہ نے نہ کہی ہو، اللہ پر تم ایسی بات کہو جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں۔ اس میں بھی ہم اکثر ہو جاتے ہیں مبتلا، اللہ تعالیٰ نے تو ایسے فرمایا ہے، بھئی کہاں فرمایا ہے؟ بس ایک چیز کو آپ نے اچھا سمجھا، کہا یہ اللہ نے فرمایا ہے، وہ اچھا ہو یا کوئی بھی ایسی چیز ہو جس کے بارے میں ٹھیک ہے کہ دین وہی کہتا ہے لیکن اللہ کی فرمائی ہوئی بات نہیں ہے، تو ایسا کہنا اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اور جب کہا جاتا ہے ان سے اتبعوا، تم پیروی کرو، ما انزل اللہ، جو کچھ نازل کیا اتارا اللہ تعالیٰ نے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں بل نتبع، بلکہ ہم اتباع کریں گے، ہم پیروی کریں گے، ما الفینا علیہ، جس پر پایا ہم نے آباءنا، اپنے آبا کو، ہم اسی چیز کو مانیں گے جس چیز کو کرتے ہوئے ہم نے پایا اپنے باپ، اپنے دادا یا اپنے بڑوں کو، بس ہم وہی کریں گے۔ اولو کان آباؤہم، بھلا اگرچہ ہوں ان کے آبا، کیا یہ تب بھی ایسا ہی کریں گے کہ اگر ان کے آبا ہوں لا یعقلون شیئا، نہ سمجھتے ہوں کوئی چیز، اگر ان کا شعور اتنا نہ ہو کہ وہ نہ سمجھتے ہو، ولا یہتدون، اور نہ ہدایت یافتہ ہوں، کہ اگر ان نے ہدایت نہ پائی ہو اور وہ ان کا شعور بھی اس قدر نہ ہو، کیا پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ ہم آبائی کی پیروی کریں گے؟ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ، اس شخص کی حالت کی مانند ہے جو اس کو پکارتا ہے بِمَا لَا يَسْمَعُ، جو نہیں سنتا، إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، مگر کیا سنتا ہے؟ پکارنا اور چلانا، دعا اور ندا، دعا اور ندا دونوں کا پکارنا ہی مطلب ہے، پکارنا اور چلانا۔ اس میں فرق کیا ہے دعا اور ندا میں؟ مفسرین نے لکھا ہے دعا ایسی پکار کو کہیں گے جس کا کچھ مفہوم ہو، اور ندا ایسی پکار کو کہیں گے جس کا کوئی مفہوم نہ ہو، چلانا وہ بھی ہے۔ تو فرمایا کہ ان کا مثال ایسی ہے کہ جو نہیں سنتے سوائے چلانے اور پکار کے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا سمن، بہرے ہیں یہ، بکمن، گونگے ہیں یہ، امیون، اور اندھے ہیں یہ، فہم لا یعقلون، پس وہ نہیں سمجھتے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، پہلے تو یا ایھا الناس کہا گیا تھا، تمام دنیا کے انسانوں سے کہا گیا تھا کہ تم حلال اور طیب کھاؤ، تمہاری عقل ٹھکانے آئے گی، تم سمجھو گے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تم سمجھ جاؤ گے اللہ کی ذات، اللہ کی معرفت آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ اب الگ سے ایمان والوں کے لیے الگ سے پھر حکم آیا، یعنی اس میں آپ یہ سمجھے بار بار اس قسم کا حکم آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا، کھاؤ تم، من طیبات، پاک چیزیں، ما رزقناکم،
جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے پاک چیزیں کھاؤ۔ گویا حلال تو ہے ہی، وہ تو آپ مانتے ہیں، لیکن حلال کے ساتھ ساتھ آپ طیب کا خاص خیال رکھو، کیونکہ ایک ایمان والا کبھی نہیں کھائے گا حرام، وہ کہے گا نہیں میں حرام تو نہیں کھا سکتا میں، لیکن یہ طیب کے بارے میں وہ کسی کو اپنی طرف سے کہتے ہیں نہیں یہ بھی طیب ہی ہے، یہ میں جو کھا رہا ہوں یہ رشوت نہیں ہے، تو کمیشن ہے، یہ تو میری محنت ہے، یہ تو یہ ہے، یہ تو وہ ہے، تو وہ طیب نہیں ہے۔ اس لیے خصوصاً یہاں کہا گیا کہ طیب چیزیں کھاؤ آپ جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اور اس کے ساتھ وشکرو اور شکر کرو للہ اللہ کا، ان کنتم اگر تم ہو ایاہ صرف اس کی، ایاہ صرف اس کی، ہم کہتے ہیں ایاک صرف تجھ سے یا تیری، نعبدو ہم بندگی کرتے ہیں، ایاہ صرف اس کی، اگر تم ہو صرف اس کی تعبدون بندگی کرتے، انما حرم در حقیقت بے شک حرام کیا علیکم تم پر المیتۃ مردار، والدم اور خون، مردار حرام کیا گیا۔ عرب لوگوں میں یہ طریقہ تھا کہ جو خود سے مر جاتی تھی یعنی مردار چیزیں، وہ کہتے تھے وہ زیادہ ہمارے لیے بہتر ہے، کیونکہ ان کو اللہ نے مارا ہے، جن کو ہم مارتے ہیں، جن کو ہم ذبح کرتے ہیں، وہ زیادہ اچھا نہیں ہے کھانا، زیادہ اچھا کھانا وہ ہے جو خود مری ہو، گویا اس کو اللہ نے مارا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قطعاً نہیں، جو خود سے مر گئی ہو وہ مردار ہے، وہ حرام ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک حرام کیا گیا تم پر مردار، والدم اور خون، اور خون وہ نہیں جو ایک جگہ ہو، جو بہتا نہ ہو، جو آگے اس کی وضاحت آئے گی، دمم مسفوحا، بہتا ہوا خون حرام ہے، جو جیسے کلیجی خون ہی ہوتا ہے وہ، لیکن وہ حلال ہے کیونکہ وہ بہنے والا خون نہیں ہے۔ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ اور گوشت کس کا؟ لحم کس کا؟ خنزیر کا، سور کا گوشت۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو وہ بھی حرام ہے۔ فمن اضطر، پس جو اضطراری حالت میں ہو، لاچار ہو، غیر باغ، بغاوت کرنے والا نہ ہو، سرکشی کا ارادہ اسے نہ ہو، ولا عاد، اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ لیکن یہ چیزیں حرام کی گئی ہیں، لیکن ان حرام چیزوں میں وہ شخص اس کو استعمال کر سکتا ہے جو اضطراری حالت میں، گویا جو مر رہا ہو، جس کو موت سے بچنے کے لیے وہ ان چیزوں کو اتنا استعمال کر سکتا ہے کہ وہ زندہ رہے۔ دو شرطوں کے ساتھ وہ کھا سکتا ہے، ایک تو یہ کہ غیر باغن، وہ یہ نہ کہتا ہو کہ نہیں یہ حلال ہے، یہ تو بغاوت ہے، وہ مانتا ہو کہ یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ میرے لیے جائز نہیں ہے، لیکن مجبوری کی وجہ سے میں کھا رہا ہوں، اور پھر کھائے بھی کتنا کہ زیادتی نہ کرے، ولا عادل، یعنی اگر ایک لقمے سے اس کی جان بچ سکتی ہو تو 2 لقمے نہ کھائے، جتنا جان بچانے کے لیے ہے، یعنی پھر پیٹ بھر کر نہ کھائے وہ، تو یہ اس کے لیے مجبوری ہے، جان بچانے کے لیے جتنا ضروری ہے اتنا کھائے، اس میں پھر زیادتی نہ کرے، پھر اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، یکتمون، کتمان چھپانے کو کہتے ہیں، ہم پڑھ چکے، پھر بار بار یہ الفاظ آئیں گے، ایک ہی بار ان کو آپ یاد رکھیں، یکتمون، جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ، جو اتارا اللہ تعالیٰ نے، من الکتاب، کتاب میں سے، کتاب کے ذریعے سے، ویشترون بہ، اور وصول کرتے ہیں اس کے ذریعے، ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت، یعنی کتاب کے حکم کو ٹھکرا کر، کس لیے ٹھکراتے ہیں وہ؟ کوئی تھوڑی سی قیمت اسے مل جاتی ہے، یعنی کوئی فائدہ دنیا کا ہلکا سا کوئی انہیں مل جاتا ہے تو کتاب کے حکم کو ٹھکراتے ہیں، گویا یہ بیچتے ہیں اس کو، یہی اس کا بیچنا ہے، یہی اس کو بیچ کر کھانا ہے۔ اولئک ما یاکلون، یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں کھاتے ہیں، ما یاکلون، یہ نہیں کھاتے ہیں، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، یعنی یہ اپنے پیٹ کو نہیں بھرتے ہیں، الا النار، سوائے آگ کی،
گویا ایسے لوگ جو فائدہ اٹھاتے ہیں قرآن کے احکامات کو ٹھکرا کر، تو وہ اپنے پیٹوں میں کوئی رزق نہیں بھرتے، وہ فروٹ کھائیں وہ فروٹ نہیں ہے، وہ گوشت کھائیں وہ گوشت نہیں ہے، وہ کوئی بھی چیز کھائیں وہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں وہ آگ ہے۔ ولا یکلم، اور کلام نہیں کرے گا، بات نہیں کرے گا، ہم ان سے، ولا یکلمہم، اور ان سے بات نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ یعنی ایسے لوگوں سے بالکل بات نہیں کریں گے، کلام نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ ان کو پاک کرے گا۔ جو جتنا بھی پرہیزگار ہو، کچھ نہ کچھ خطائیں اس سے ہوئی ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس روز بہت سارے لوگوں کو پاک کر دے گا، لیکن ایسے لوگوں کو پاک نہیں کرے گا۔ ولا یزکیہم وَلَهُمْ، اور ان کے لیے ہے عذاب علیم، دردناک عذاب۔ علیم، یہ یاد رکھیں آپ حمزہ سے، علیم دردناک، المناک، جب عین سے آپ پڑھیں گے وہ ہوتا ہے جاننے والا، علیم کچھ اور ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالہ، اولئک، یہی لوگ ہیں، الذین، جنہوں نے اشتروا، مول لی، خرید لی، الضلالہ، گمراہی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی، بالہدا، ہدایت کے بدلے، یعنی ہدایت دے دی اور گمراہی لی۔ یعنی ہدایت آئی تھی ان کے پاس، یہ قرآن ہے، جب قرآن کی کسی حکم کو ٹھکرانا، گویا انہوں نے ایک ہدایت ان کو دی، وہاں سے گمراہی لی، کسی کو کسی چیز کے ذریعے بھی۔ تو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خرید لی ہے ہدایت کے بدلے، والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب خرید لیا مغفرت کے بدلے۔ خریدنا تھا مغفرت، خریدنی تھی بخشش، لیکن خریدا عذاب۔ فما اصبرہم علی النار، فما اصبرہم، تو کیسا صبر ہے یہ ان کا، علی النار، آگ پر، یعنی کتنے ڈھیٹ ہیں یہ کہ یہ تیار ہو گئے ہیں۔ ان کا جگر کیسا ہے، ان کا جگر کیسا ہے کہ یہ آگ برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ فما اصبرہم علی النار، ذالک بان اللہ، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نزل الکتاب، نازل کی ہے کتاب، بالحق، حق کے ساتھ، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، اور بے شک جن لوگوں نے اختلاف کیا، فی الکتاب، کتاب میں، لفی شقاق بعید، ضرور ہیں وہ، فی میں، شقاق، ضد میں، بعید، دور، وہ دور کی ضد میں پڑے ہوئے ہیں۔ لیس البر، نہیں ہے نیکی۔ اب یہ جو ہم پڑھ چکے تحویل قبلہ کے بارے میں، اب ان کا تذکرہ پھر یہاں سے شروع ہوا کہ وہ کہتے تھے کہ بھائی جب کسی انسان کا رخ ہی سیدھا نہ ہو تو نیکی کیا ہے وہ؟ اب اس کا جواب ہے یہ یہاں سے، یہ آیت البر سے ہم کہتے ہیں نیکی کی، کہ اصل میں نیکی ہے کیا؟ فرمایا لیس البر، نہیں ہے نیکی، ان کہ تولو، تم کر لو، وجوہکم، اپنے منہ، قبل المشرقی، مشرق کی طرف، والمغرب، اور مغرب کی طرف، ولکن البر، بلکہ نیکی کیا ہے، من آمن، اصل میں البر نیکی کو کہتے ہیں، لیکن یہاں جو اس کے معنی ہے وہ ہے صاحب البر، یعنی نیکی کرنے والا۔ اصل میں نیکی کرنے والا کون ہے؟ نیکی کرنے والا وہ ہے من آمن، جو لے آیا ایمان، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والملائکۃ، اور فرشتوں پر، والکتاب، اور کتاب پر، والنبیین، اور نبیوں پر، نبیین، وآت المال، اور دے وہ مال، علی حبہ، اللہ کی محبت میں، ذوی القربا، رشتہ داروں کو،
یعنی مال وہ خود کمائے مگر قرابت داروں کو رشتہ داروں کو دے، وہ ان کی ضرورت کو دیکھ کر اللہ کی محبت میں، ذوی القربا والیتاما اور یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور راستے کے بیٹے کو، وابن السبیل یعنی مسافر، والسائلین اور سوال کرنے والے یعنی مانگنے والے، وفی الرقاب اور گردنوں کے چھڑانے میں، یعنی جو قیدی ہوں جو غلام ہوں ان کو چھڑانے کے لیے اپنا مال وہ دیں، قیدیوں کو رہا کروانے کے لیے جو مال دیا جائے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرے، وَآتَى الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرے۔ اب یہاں دیکھیے آتَى الزَّكَاةَ الگ آ گیا اور اوپر آتَى المال الگ آ گیا۔ زکوٰۃ جو فرض ہے اس کے سوا بھی آپ کے مالوں میں اللہ کا حق ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کے مال میں وَإِنَّ فِي الْمَالِ وَإِنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ، بے شک مال میں اللہ کا حق ہے زکوٰۃ کے علاوہ بھی۔ یہ تو زکوٰۃ کا ذکر الگ سے آیا، زکوٰۃ تو دینی ہی دینی، اس کے علاوہ اس کو ہم خیرات کہیں گے، یہ خیرات بھی انتہائی لازمی ہے۔ وہ کن کن میں آپ دیں گے؟ ابھی قرابت داروں میں آپ دیکھیں گے ان کو ضرورت ہے، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مانگنے والوں اور گردنیں چھڑانے کے سلسلے میں، یعنی قیدیوں کی رہائی کے لیے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ اور وہ پورا کرنے والے ہوں بِعَہْدِہِمْ اپنے وعدے، اِذَا عَاهَدُوا جب کہ وہ وعدہ کریں، جب وہ وعدہ کریں تو اپنا وعدہ پورا کرنے والے ہوں وہ۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ اور وہ صبر کرنے والے ہوں فی البأساء سختی میں، جب کوئی سختی ہو، والضراء اور تکلیف میں، سختی اور تکلیف میں وہ صبر کرنے والے ہوں۔ وحین البأس اور جنگ کے وقت، یعنی جنگ کے وقت بھی وہ ڈٹ جانے والے ہوں، اس کو بھی صبر کہتے ہیں، پیچھے ہٹنے والے نہ ہوں۔ اولئک الذین صدقوا یہی لوگ ہیں صدقوا جنہوں نے سچ کہا۔ سچ کہنے والے اپنے ایمان کے سلسلے میں یہی ہے۔ یہ نیکی کی مختصر تعریف کی اللہ تعالیٰ نے کہ آپ اپنے آپ کو نیکوکار کہتے ہو، نیک کہتے ہو، اگر یہ چیزیں آپ کے اندر ہیں دیکھ لو، یہ ایسا پیمانہ دیا اللہ تعالیٰ نے، دیکھو اگر یہ ہے تو پھر تم اپنے اس قول میں سچے ہو، ورنہ تمہارا یہ کہنا سچا نہیں ہے۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون اور یہی ہیں وہ لوگ جو پرہیزگار ہیں، متقی ایسے ہی لوگوں کو کہا جا سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، کتب علیکم لکھا گیا تم پر، کتبہ لکھا گیا، اس سے مراد کیا ہے؟ فرض کیا گیا، علیکم تم پر، فرض کیا گیا تم پر، القصاص قصاص برابری، فی القتلی مقتولوں میں، یعنی کوئی قتل کیا جائے گا تو اس کے بدلے میں برابری کی جائے گی، یہ فرض کیا گیا۔ الحر بالحر آزاد آزاد کے بدلے میں، والعبد بالعبد غلام غلام کے بدلے میں، والانثى بالانثى اور عورت عورت کے بدلے میں۔ پہلے کیا کیا جاتا تھا کہ ایک شخص نے قتل کیا، وہ بڑا کوئی کھڑپنچ تھا، وہ بڑا اپنے قبیلے کا کوئی سردار تھا، اس نے کسی کو قتل کیا تو اس کے بدلے میں وہ کیا کرتے تھے، اس کے بدلے میں کسی کو پکڑ لیا، کر دیا قتل۔ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ قتل کرنے والا کون ہے، اس کے بدلے میں کس کو دیا جائے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے صاف کہا کہ یہاں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، جس نے قتل کیا اسی کو قتل کیا جائے گا، وہ بڑا ہو وہ چھوٹا ہو۔ وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کے بدلے میں نہیں جی یہ تو چھوٹے آدمی نے قتل کیا تھا لیکن قتل بڑے کو کیا، اب بڑے کے بدلے میں بڑے کو ہی لیں گے یا بڑے کے بدلے میں چھوٹے کو ہی لیں گے، ایسا نہیں۔ اگر عورت نے کسی کو مارا، عورت نے کسی کو قتل کیا تو شریعت یہ کہتی ہے، قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ جس عورت نے مارا اسی کو قتل کیا جائے گا۔ یہاں بھی وہی قتل عمد کی بات ہے، آگے اس کی اور وضاحت آ جائے گی۔
تو یہ ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ یہاں برابری ہے، یہاں برابری ہے، جس نے قتل کیا وہ عورت ہے تو عورت ہی کو قتل کیا جائے گا، وہ غلام ہے تو غلام ہی کو قتل کیا جائے گا، وہ اگر آزاد ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ چلو جی اس نے اب کیا، اب تم اس کے خاندان میں سے کسی کو پکڑو، کسی غلام کو نہیں۔ آزاد نے قتل کیا، اسی آزاد کو ہی قتل کیا جائے گا، سردار ہوگا سردار ہی کو، وہ غلام ہوگا تو غلام ہی کو۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اب کتنا بڑا کرم اللہ تعالیٰ نے کیا، کہ آسانی کتنی پیدا کی۔ فرمایا فمن عفی لہ، پس اگر معاف کیا جائے وہ، یعنی اگر اس کو معاف کر دے، من اخیہ اس کا بھائی جو قتل ہو گیا وہ کیسے معاف کرے گا؟ اس کا بھائی مطلب یہ ہے کہ جو مقتول ہے اس کے جو قریبی ہوں گے، اس کا باپ ہوگا، اس کا بھائی ہوگا، کوئی بھی ہوگا اس کا مقتول کا، وہ اگر معاف کر دے، شیئن کچھ بھی معاف کرے کسی بھی اعتبار سے، فاتباع تو پیروی کی جائے گی، بالمعروف دستور کے مطابق، وہ ادا اور ادا کرنا الیہ اسے بھی احسان اچھے طریقے سے۔ مطلب اس کا کیا ہے؟ معاف کرنا سے مراد کیا ہے کہ مقتول کا بھائی، مقتول کے خاندان والے اگر کسی کو پورا معاف ہی کر دیں تو انہیں اختیار ہے، وہ معاف کر سکتے ہیں، یا وہ اس کے بارے میں کوئی جرمانہ چاہیں تو وہ جرمانہ لے سکتے ہیں جتنا وہ کہیں گے، جس پر وہ راضی ہوں گے۔ لیکن اگر ہم سے پوچھا جائے گا، شریعت سے پوچھا جائے گا کہ کتنا ہے اس کا جرمانہ، تو وہ 100 اونٹ، ایک قتل کا جو ہے اس کی دیت، ہم سو کہتے ہیں دیت، 100 اونٹ ان کی قیمت بنائی جائے گی۔ لیکن اگر خاندان والے، اس کے خاندان والے کسی بھی چیز پر راضی ہوں گے تو وہی چلے گا، بالکل ہی معاف کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی معاف کیا لیکن اس کے بعد یا کچھ لیا ان سے جرمانہ، معاف کیا یا جرمانہ لیا لیکن اس کے بعد پھر اس کو اٹھا کر قتل کر دیا، وہ درست نہیں ہے۔ فرمایا کہ معروف طریقے سے، یعنی بہتر طریقے سے کیا کیا جانا چاہیے، اس کی پیروی کی جانی چاہیے اس کے بعد بھی، اور وہ ادا بھی کیا جانا چاہیے اچھے طریقے سے، یعنی وہ ادا کر رہا ہے لیکن اس کے پاس ابھی اس قدر رقم نہیں ہے، وہ چاہتا ہے قسطوں میں دے، تو تمہارا فرض بنتا ہے کہ اسے اس کا انتظار کیا جائے، اسے موقع دیا جائے، یہی احسان ہے، یعنی اچھے طریقے سے اسے موقع دیا جائے۔ ذالک تخفیف، یہ ایک آسانی ہے، تخفیف ہے، یہ آسانی ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ورحمہ، اور یہ رحمت ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ فمن اعتدی، پس اگر کسی نے زیادتی کی، جس نے بھی زیادتی کی، بعد ذالک، اس کے بعد، زیادتی کیا مطلب؟ وہی کہ اس نے جرمانہ بھی اس سے لیا، اس کے بعد چپکے سے اس کو قتل بھی کر دیا، اس کو نہیں چھوڑیں گے، جرمانہ بھی لیں گے پھر اس کو ماریں گے بھی، تو یہ زیادتی ہے۔ جو ایسا کرے گا فَلَهُ، اس کے لیے ہے عذاب علیم، دردناک عذاب۔ کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ اس نے قتل کیا تھا اس لیے اس کو قتل کر دیا اور اس کا مال بھی لیا، اس سے جرمانہ بھی لیا ہے، ایسا نہیں۔ اور یہاں بھی یہ ذہن میں رہے، کبھی کبھی غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ عام لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو فرض ہے ہمیں قاتل کو قتل کرنا، اٹھیں گے تو یہ ہمارا کام نہیں، یہ آپ کا کام نہیں، اس کے لیے عدالت ہے، اس کے لیے ایک سسٹم ہے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ کو قرآن کہتا ہے فلاں نے چوری کی ہے کاٹ دو ہاتھ، اٹھو تو چلے جاؤ، ایسا نہیں ہے، یہ تو فتنہ ہوگا، پھر یہ تو فساد ہوگا۔ اس کے لیے ایک سسٹم ہوگا، جہاں وہ سسٹم ہے، جہاں وہ نظام ہے، وہاں اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے ہے، فی القصاص، قصاص میں، حیاۃ، زندگی، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ یہ قصاص کیوں رکھا گیا ہے؟ اس لیے کہ زندگی ہے۔ کیسے ہے؟ یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم، شاید کہ تم، تتقون، بچنے والے بنو، شاید کہ تم بچ جاؤ۔ یعنی اس میں کس طرح زندگی ہے کہ جب ایک قاتل کو سر عام سزا دی جائے گی تو دیکھنے والے سارے جو ہیں وہ کبھی بھی اس قسم کی حرکت کرنے کی کوشش نہیں کریں۔ جو ہے زندگی ملی، ایک ہی کو اگر سزا ملی تو اس میں کیسے زندگی ہے کہ سارا معاشرہ بچ گیا، کوئی ایسی جرت نہیں کرے گا جہاں اس چیز پہ عمل کیا جاتا ہو۔ کتب علیکم، فرض کیا گیا تم پہ، اذا حضر احدکم الموت، اب موت کی باری آ گئی، قتل ہی کا سلسلہ چل رہا تھا تو ساتھ ہی اب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا
جب کسی شخص کی وہ حالت ہو کہ اب وہ موت کو قریب دیکھ رہا ہو، وہ آخری گھڑیاں وہ گن رہا ہو اب، تو فرض کیا گیا تم پر جب کسی کے ہاں موت حاضر ہو جائے، الموت یعنی موت کا وقت ہو، ان ترکا اور اگر وہ چھوڑ رہا ہو خیرہ، خیر یعنی مال، وہ مال چھوڑ رہا ہو اور وہ جان رہا ہو کہ اب اس کی آخری گھڑیاں ہیں، تو کیا ہے اس کے لیے الوصیت، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ وصیت کرے، للوالدین والدین کے لیے، والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف معروف طریقے سے دستور کے مطابق وہ وصیت کرے، حقاً علی المتقین، حق ہے یہ، لازم ہے یہ، علی المتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ اب یہ پہلا حکم آیا ہے اس سلسلے میں، آگے پھر اس کی وضاحت آ جائے گی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے وہیں سے بتا دیا کہ ماں باپ کا حق کیا ہے، بھائی کا حق کیا ہے، بیٹوں کا حق کیا ہے، وہ بات میں بتا دیا گیا۔ پہلے اتنا کہا کہ یہ ضروری ہے کہ تم مرنے کے وقت، مرنے سے پہلے وصیت کرو، پھر وہ تو پھر بند کر دی گئی کہ اب جو وصیت کی جائے گی کن کے لیے کی جائے گی، جو تو حقیقی وارث ہیں ان کو تو ملے گا ہی، اب وصیت ان کے لیے کی جائے گی جیسے کوئی مدرسے کے لیے دینا چاہتا ہو، کوئی مسجد کے لیے دینا چاہتا ہو، کوئی کسی یتیم کے لیے وصیت کرنا چاہتا ہو۔ اب ماں باپ بیٹے وغیرہ ان کا تو حق ہے، وہ آگے آئے گا، وہ وہیں سے بتا دیا گیا ہے کس کے بارے میں، کس کو کتنا ملے گا۔ تو یہ پہلا حکم تھا وراثت کے بارے میں۔ فمن بدلہ، پھر جو بدل دے اسے، بعد ما سمعہ، اس کو سننے کے بعد، فإنما اسمہ، تو بے شک اس کا گناہ، علی الذین، ان پر ہوگا جو یبدلونہ، اس کو بدلیں گے، جو اس کو اس کے بعد بدلیں گے، گناہ ان پر ہوگا، وصیت کرنے والے پر پھر گناہ نہیں ہوگا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص، پس جسے خوف ہو، پس جو شخص خوف کرے، من موص وصیت کرنے والے کی طرف سے، جنفن طرفداری کی، یعنی جب وہ وصیت کر رہا ہو، آپ وہاں بیٹھے ہیں تو آپ نے محسوس کیا یہ جو وصیت کرنے والا جو ہے یہ طرفداری کر رہا ہے، کسی ایک بیٹے کے لیے زیادہ لکھوا رہا ہے، کسی بھائی کے لیے یا کسی ماں باپ کو محروم کر رہا ہے، یعنی وہ ایک طرف جھک گیا، اور اسمن یا گناہ کر رہا ہے، کسی کو بالکل ہی اس نے سائیڈ لائن ہی کر دیا، اس کے لیے کچھ بھی وصیت نہیں کی، گویا وہ زیادتی کر رہا ہے، طرفداری کر رہا ہے، یا بالکل ہی گناہ کر رہا ہے، فاصلح، تو اصلاح کی جائے اس کی، بینہم، ان کے بیچ میں، فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں، اس کو آپ ٹوک سکتے ہیں اسے، یا ان کی اصلاح کر سکتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا کیا جائے، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرض کیے گئے تم پہ روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح سے فرض کیے گئے تم سے پہلوں پر جو تم سے پہلے گزر چکے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، ایاما معدودات، موٹیویشن ہے یہ، اللہ تعالیٰ موٹیویٹ کرے کہ کیا ہے، چند دن ہے، ایاما معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، یعنی ایسا نہیں کیا میں نے کہ تم کو 1 سال کے روزے فرض کر دیے، سال بھر کے یا 6 مہینے کے، نہیں، چند دن، 29 یا 30 دن، ایاما معدودات، فمن کان منکم مریضا، بس جو کوئی ہو تم میں سے مریض، بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، مسافر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو گن لے وہ دوسرے دنوں میں، یعنی گنتی پوری کر لے دوسرے دنوں میں، ایک دن چلا گیا ایک ہی دن کا رکھے ہو، یہ اگر مسافر ہو یا مریض ہو، جو اس کے علاوہ یوں ہی چھوڑ دے، مستی کرے کہ چلو آج نہیں تو بعد میں رکھوں گا، تو پوری زندگی بھر بھی رکھے گا تو وہ ایک دن کی وہ پورا نہیں ہوتا، اس کے لیے پھر جو بتا دیا ہے کہ اتنے دن رکھنے ہوں گے، 40 دن رکھنے ہوں گے، ایک دن بھی بیچ میں کہیں رہ گیا تو پھر دوبارہ 40 گننے پڑیں گے،
لیکن پھر بھی وہ حق ادا نہیں ہوتا، جان بوجھ کر جو چھوڑتا ہے انسان۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور ان لوگوں کے لیے جو طاقت رکھتے ہوں، یعنی رکھتے تو ہوں لیکن نہیں رکھیں وہ، یہ پہلا حکم تھا۔ اس کے بعد وہ پھر آ گیا فدیتن، وہ فدیہ دیں، طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا، فمن تطوع، پس جو خوشی سے یعنی مزید کرے، خیرن، کوئی نیکی، فہو خیر اللہ، تو اس کے لیے وہ بہتر ہے، وان تصوموا، اور اگر تم روزہ ہی رکھو، خیر لکم، وہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم ہو جانتے۔ کوئی اس قدر ضعیف ہوگا کہ اب وہ نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ فدیہ دے سکتا ہے۔ ایسے مریض کے لیے کہ جس کے بارے میں یقین ہو کہ نہیں یہ ٹھیک ہو جائے گا، پھر رکھ سکتا ہے، اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ روزہ ہی رکھے۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے، الذی، جس میں کہ انزل فیہ، اس میں نازل کیا گیا، القرآن، قرآن، ھدی للناس، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات، اور روشن دلیلیں ہیں اس میں، من الہدی، ہدایت کی، والفرقان، اور یہ فرقان ہے، فرقان کہتے ہیں حق اور باطل میں فرق کر دینے والی چیز، کسوٹی ہے یہ، فرقان ہے یہ، واضح کرنے والی کتاب، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، یہ الفرقان ہے۔ فمن شہد منکم الشہر، پس جو بھی پائے تم میں سے اس مہینے کو، فلیصم، چاہیے کہ وہ روزے رکھے اس کے، ومن کان مریضا، اور جو ہو مریض، او علی سفر، یا مسافر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو گنتی پوری کر لے وہ بعد میں، یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، بکم الیسر، تم سے آسانی کرنا، تم پر آسانی کرنا چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور وہ تمہیں دشواری میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا، وہ تنگی نہیں چاہتا، مشکلات میں تمہیں نہیں ڈالنا چاہتا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم یہ گنتی پوری کر سکو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تم بڑائی کر لو اللہ کی، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس چیز پر جو کہ تم نے ہدایت دی ہے، اس پر اللہ کی بڑائی، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، پوری دنیا کے سامنے اس چیز کی گواہی دی جائے کہ اللہ ہی بڑا ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرنے والے بنو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اب اس مہینے کے بارے میں، یہ مہینہ جو ہے یہ اللہ کے قریب کرنے والا مہینہ ہے، تو اب کیا کرنا ہے تم نے، خاص کام اس میں کرنا ہے، روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ جب میرے بندے تم سے پوچھیں انی، میرے بارے میں، فإنی قریب، پس میں بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداع، میں جواب دیتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا، اذا دعان، جب کہ وہ مجھے پکارے، جب کہ مجھ سے وہ مانگے، فلیستجیبوا لی، پس چاہیے کہ انہیں کہ میرا ہی حکم مانے، ولیؤمنوا بی، مجھ پر ہی ایمان لے آئیں، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پائیں، یعنی دعا کی طرف یہاں کہا گیا کہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں دعا کی جائے، مانگا جائے اللہ سے، کیا مانگا جائے، دنیا مانگی جائے، آخرت مانگی جائے، صحت مانگی جائے، بچوں کی بھلائی مانگی جائے، لیکن ساتھ ساتھ یاد رکھا جائے آخرت کو بھی، کہ آخرت کی بھلائی بھی مانگی جائے، آخرت کی کامیابی بھی مانگی جائے۔ احل لکم، جائز کر دیا گیا تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، روزوں کی رات کو، الرفث، بے پردہ ہونا، الی نسائکم، اپنی بیویوں کے پاس، اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا۔ اس سے پہلے کیا تھا کہ شام کو جب افطار کرتے تھے تو جب تک انسان کی آنکھ کھلی رہتی تھی تب تک وہ کھا پی سکتا تھا، اپنی بیوی کے پاس بھی جا سکتا تھا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے اگر اس کی آنکھ لگ گئی، فوری طور اسی وقت وہ جاگ گیا، لیکن اب نہ وہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ بیوی کے پاس جا سکتا ہے۔
پھر اس کو کبھی کبھی 24 گھنٹوں کا روزہ رکھنا پڑتا تھا. یعنی ابھی افطار اس نے کیا لیکن تھوڑی سی ایسی اونگ آ گئی، پھر جاگ گیا، لیکن بس جو سونے کے بعد اب وہ نہ کھا سکتا تھا، نہ پی سکتا تھا، نہ کچھ. تو اس کو درست کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا کرو تم کہ پوری رات آپ کے لیے آزادی ہے، پوری رات آپ کھا سکتے ہو، صبح تک طلوع فجر تک آپ کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، اور بیویوں کے پاس بھی جا سکتے ہو. ہن لباس لکم، وہ لباس ہیں تمہارے لیے، یعنی تمہارا لباس ہیں تمہاری بیویاں. وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنْ، اور تم ان کا لباس ہو، پردہ ہو ان کا. علیم اللہ، جان گیا اللہ تعالیٰ، انکم کنتم تختانون، کہ تم خیانت کرتے تھے، انفسکم، اپنے تئیں، اپنے آپ سے تم خیانت کرتے تھے. یعنی کیا ہوا کہ نیند آ گئی، اس کے بعد جاگ گئے، تو پھر بے خیالی میں یا اسے کوئی گناہ نہ سمجھتے ہوئے، ایک کنفیوژن جیسا سمجھتے ہوئے جاتے تھے بیویوں کے پاس، تو گویا وہ خیانت کرتے تھے. اس کو گناہ جان کر پھر کرتے تھے، گویا وہ اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ لگ گیا، جان گیا کہ تم نے اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کی ہے. فتاب علیکم، چلو اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی، تمہیں معاف کر دیا. وعفا عنکم، تم سے درگزر کر لیا. فل آنا، پس اب، یعنی آج کے بعد، باشروہن، تم مباشرت کر سکتے ہو، اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہو رات کے وقت. وابتغوا، اور طلب کرو، ما کتب اللہ لکم، جو کچھ لکھ دیا ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے، اس چیز کو تلاش کرو. وکلوا، اور کھاؤ. واشربوا، اور پیو. حتیٰ، یہاں تک کہ یتبین، واضح ہو جائے، لکم، تمہارے لیے، الخیط الابیض، سفید دھاری، من الخیط الاسود، سیاہ دھاری سے، من الفجر، فجر کی. یہاں پر کچھ لوگوں کو وہ مغالطہ تھا کہ وہ دھاگا لاتے تھے سفید اور کالا، ایسا نہیں، یہ فجر کی دھاری ہے. یعنی اس وقت جس وقت آپ مشرق میں دیکھتے ہو، صبح کی تھوڑی سی روشنی ظاہر ہو گئی، صبح صادق جسے آپ کہتے ہیں، اب وہ روشنی ظاہر ہو گئی، تھوڑی سی روشنی، ہلکی سی روشنی ظاہر ہو گئی، رات کی سیاہ دھاری سے وہ الگ ہو گئی. بس وہ وقت ہے، اس وقت آپ کھانا بند کر دیں گے، وہ وقت ہے، اس وقت سے آپ کا روزہ شروع ہوگا. من الخیط الاسود من الفجر، ثم، پھر، اتم الصیام، پھر تم روزہ پورا کرو، الی اللیل، رات تک، پھر سورج غروب ہونے تک تم روزہ رکھو گے، پورا کرو گے. ولا تباشروہن، اور تم نہ ملو ان سے، یعنی اپنی بیویوں سے نہ ملو تم، یعنی ان کے پاس نہ جاؤ، مباشرت نہ کرو. وانتم عاکفون، جبکہ ہو تم اعتکاف میں، اعتکاف کرنے والے، فی المساجد، مسجدوں میں. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. فلا تقربوها، پس ان کے قریب نہ جاؤ. یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی حدیں، یہ دیواریں بتا دی کہاں تک تم جا سکتے ہو، ان کے قریب بھی مت جاؤ. کذالک، اسی طرح سے، یبین، واضح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ، آیاتہ، اپنی آیات، اپنے احکامات، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں، متقی ہو جائیں، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے بن جائیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں. تقویٰ کے میننگ جو ہے اس کا ڈرنا بھی ہے اور بچنا بھی ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا اور اللہ کے عذاب سے ڈرنا. ولا تأکلوا، اور نہ کھاؤ تم، اموالکم، اپنے مال، بینکم، آپس میں، بالباطل، ناحق، غلط طریقے سے. تم آپس میں ایک دوسرے کے مال غلط طریقے سے نہ کھاؤ. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور اپنا یہ جھگڑا تم مت لے جاؤ حکام کے پاس اس غرض سے، لِتَأْكُلُوا، تاکہ تم کھا جاؤ، فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، ایک کوئی حصہ لوگوں کے مال میں سے. یعنی تم حکام کے پاس اس غرض سے اپنا وہ جھگڑا لے جاؤ، کوئی بھی قضیہ ہو، اور وہاں ان کو کچھ دے کر آپ غلط طریقے سے اپنے حق میں فیصلہ کرا لو.
زمین تمہاری نہیں ہے، 2 گواہ تم نے بنا لیے کچھ دے دلا کر، تو بس آپ نے کسی کا مال کھا لیا۔ تو فرمایا کہ ایسا نہ کرو، بالاسم گناہ کے ساتھ، وانتم تعلمون جان بوجھ کر، یعنی تم جانتے ہو کہ یہ میرا مال نہیں، پھر بھی تم کھا جاؤ گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو جج ہے وہ فیصلہ دے گا 2 گواہوں کی بنیاد پر، تو آپ لے جاتے ہیں جج کے پاس، عدالت میں لے جاتے ہیں، کہیں بھی اپنا معاملہ لے جاتے ہیں، پھر 1-2 گواہ تیار کر لیے، تم جانتے ہو کہ وہ تمہاری چیز نہیں ہے، چاہے زمین ہو یا کوئی بھی اس کے علاوہ مسئلہ ہو، تو ایسا نہ کرو۔ یسألونک، اب یہاں سے آگے ایک اور سوال جو ان سے پوچھا گیا، حضور سے پوچھا گیا کہ آپ سے پوچھتے ہیں یہ لوگ انل اہلہ، چاند کے بارے میں، اہلہ یعنی خاص طور سے نئے چاند کے بارے میں۔ وہ سوال کرتے تھے کہ بھئی یہ کیا سلسلہ ہے، کبھی چھوٹا سا چاند ہوتا ہے، پھر پورا ہو جاتا ہے، پھر چھوٹا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیونکہ یہ جغرافیہ کی کتاب نہیں ہے کہ اس میں وہ چیزیں جواب آتی کہ یہ کیسے اس کے سامنے کوئی چیز آ جاتی ہے، پھر کبھی بڑھتا ہے کبھی گھٹتا ہے۔ کہا یہ جغرافیہ کی کتاب نہیں، اس کا جواب آپ کو جغرافیہ میں ملے گا، ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے، میں نے یہ سسٹم کیوں بنایا۔ کہا یہ پوچھتے ہیں آپ کو اس گھٹتے اور بڑھتے چاند کے بارے میں، تو سنو، کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے، ہیا مواقیت، یہ پیمانۂ اوقات ہے، یعنی یہ انٹرنیشنل قسم کی ایک گھڑی ہے، یہ وقت بتاتی ہے پوری دنیا کو۔ مواقیت ہے یہ للناس، لوگوں کے لیے، انٹرنیشنل قسم کی گھڑی ہے لوگوں کے لیے، والحج اور حج کے لیے، یعنی اگر یہ گھٹتا بڑھتا نہیں تمہیں کیسے معلوم ہوتا کب روزہ رکھنا ہے، تمہیں کیسے معلوم ہوتا حج کب کرنا ہے، تو یہ اس کے لیے ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور ساتھ ہی ایک اور چیز کی اصلاح، اور نہیں ہے یہ نیکی بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، کہ تم آؤ گھروں میں، من ظہورہا، ان کی پشت سے۔ ان کا طریقہ تھا اس سے پہلے کیا کہ جب کوئی احرام باندھ کر نکلتا حج کے لیے، کوئی کام یاد آ جاتا تو پھر واپس سیدھے اپنے دروازے سے گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے، وہ پشت سے یا تو دیوار ان کو توڑنی پڑتی تھی یا کوئی ونڈو وغیرہ ہوتا پشت کی طرف سے، تو وہاں سے داخل ہوتے تھے، وہ دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے۔ فرمایا یہ کون سی نیکی ہے، اس سے کیا فائدہ ہے کسی کو، اس سے اللہ کو کیا فائدہ ہے، اس سے لوگوں کو کیا فائدہ ہے، اس میں کون سا ایسا حکم ہے کہ جو کر کے تم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو۔ کہ یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم پشت کی طرف سے، پچھلی طرف سے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، البتہ نیکی یہ ہے، یہاں پھر وہی کہ نیکی کرنے والا وہ ہے صاحب البر، البر سے پھر مراد یہاں صاحب البر، بر نیکی ہوتا ہے لیکن یہاں مطلب کیا ہے اس کا، نیکی کرنے والا۔ نیکی کرنے والا وہ ہے من جو اتقا، جو بچا نافرمانی سے، جو اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی سے بچا، یہ نیکی ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ، اور آؤ تم گھروں میں، من ابوابہا، ان کے دروازوں کے ذریعے سے، وہیں سے داخل ہو جاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس قسم کی چیزیں آج بھی رائج ہیں، کبھی ہم نکلتے ہیں گھر سے، واپس آنا پڑتا ہے تو بہت پریشان ہو جاتے ہیں، اب کیسے واپس آئیں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا آگے، ساری چیزیں جو ہیں یہ صحیح نہیں ہیں۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم لڑو اللہ کی راہ میں۔ یہ جو آیات ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہی وقت ہے جب آپ کو روکا گیا تھا، عمرہ کے لیے گئے تھے، آپ کو روکا گیا تھا۔ کبھی کبھی کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو جی اس میں ایسی آیت ہے، بھائی جب آپ پر کوئی حملہ آور ہو جائے، آپ کو کوئی قتل کر رہا تو اس وقت آپ کو تھوڑی ہے کہ آپ کے سامنے گردن بچھا کر رہے کہ ہاں کر لو صاحب، نہیں، اس کے لیے حکم ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لڑو تم اللہ کی راہ میں، کن سے، مگر الَّذِينَ، وہ جو يُقَاتِلُونَكُمْ، تم سے لڑتے ہیں، جو تم سے لڑتے ہیں، جو تمہیں روکتے ہیں فلاں بیت الحرام میں داخل ہونے سے، یا جو تمہارے خلاف کسی بھی اعتبار سے لڑتے ہیں، تو ان کے خلاف تم لڑو۔ ولا تعتدوا، مگر زیادتی نہ کرو۔ یہاں بھی دیکھیے اللہ کا کرم کہ یہاں بھی زیادتی نہیں کرنی ہے، کہ جس قدر وہ
تمہارے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں اسی قدر تم نے بھی کرنا ہوگا. ولا تعتدوا، زیادتی نہیں کرنی ہوگی. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب المعتدین، پسند نہیں کرتا زیادتی کرنے والوں کو. وقتلوہم، اور انہیں مار ڈالو، انہیں قتل کرو. حیث ثقفتموہم، جہاں تم انہیں پاؤ. واخرجوہم، اور انہیں نکال دو. من حیث اخرجوکم، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا. والفتنۃ اشد من القتل، اور فتنہ جو ہے یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے. یہ فتنہ کیا ہے؟ یہ فتنہ یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو پکڑا اور مار مار کر ان کی بری حالت کر دی. تو گویا فتنہ وہاں سے شروع ہوا. جو بھی اسلام قبول کرتا اس سے بڑی زیادتی کرتے تھے. تو وہ فتنہ ہے کہ وہاں سے وہ تمہیں کبھی بیت الحرام سے روکیں، یا آپ کے کسی فرد کو پکڑیں، اسے قتل کریں، یا اسے بہت زیادہ پٹائی کریں. تو یہ فتنہ ہے. گویا وہ آپ کو ابھار رہے ہیں، وہ آپ کو اکسا رہے ہیں، وہ آپ کو مجبور کر رہے ہیں لڑنے پر. تو کہا کہ یہ فتنہ جو ہے یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے. اگر انہوں نے قتل نہیں کیا لیکن فتنہ تو کیا، تمہیں تو ابھارا جنگ پر. ولا تقاتلوہم، اور تم ان سے مت لڑو. عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس. حتیٰ، یہاں تک کہ یقاتلوکم فیہ، وہ وہاں تم سے لڑے. یعنی اسی میں مسجد حرام کے قریب وہ تم سے لڑے، پھر تم ان سے وہاں بھی لڑ سکتے ہو. یہ کچھ چیزیں ان کے پاس تھی کہ مسجد حرام میں لڑنا اور پھر ان حرام مہینوں میں لڑنا، کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہ ان کے پاس وہ ذہن میں آتے تھے. تو فرمایا کہ اگر وہ وہاں لڑیں، اگر وہ تقدس پامال کر رہے ہیں وہاں، تو آپ مجبور ہیں، آپ وہاں بھی پھر ان سے لڑ سکتے ہیں. پھر ان مہینوں کی بھی کوئی قید نہیں، پھر ان مہینوں میں بھی، کیونکہ آپ تو اٹھا نہیں رہے ہیں ہاتھ وہ اٹھا رہے ہیں. فَإِن قَاتَلُوكُمْ، پس اگر وہ تم سے لڑیں، فَاقْتُلُوهُمْ، تو پھر ان کو مار ڈالو، پھر تم ان سے لڑو، انہیں قتل کرو. كَذَلِكَ، اسی طرح سے یہی ہے جزاء الکافرین، کافروں کی سزا، ان کی یہی جزا ہے. فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اب دیکھیے اس کے بعد پھر اللہ کا کرم کہ پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، غفور ہے، رحیم ہے. کتنی زیادتیاں انہوں نے کی تھی آپ کے ساتھ، وہی لوگ جنہوں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا، لیکن جب وہ باز آ گئے کہا بس معاف کر دو سب کو، ان کو بھی معاف. اب یہ چونکہ موقع نہیں ہے سیرت بیان کرنے کا، انشاءاللہ کسی وقت واضح کریں گے کیسے کیسے واقعات ہوئے ہیں، کن کن لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا اور آپ نے پھر ان کے ساتھ کیا کیا. وقاتلوہم، اور تم ان سے لڑو. حتیٰ، یہاں تک کہ لا تکون فتنہ، نہ رہے باقی کوئی فتنہ. ویکون الدین للہ، اور ہو جائے دین خالص اللہ کا، اللہ کے لیے سارا ہو جائے. فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ، تو زیادتی نہیں کی جائے گی، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، ہاں ظالموں پر، ظالموں کے ساتھ اس کے بعد زیادتی کی جائے گی، پھر کسی پر زیادتی نہیں ہوگی. الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں. یعنی اب وہی حرمت والے مہینے جو تھے ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، حج کے لیے 3 اور پھر بعد میں عمرہ کے لیے جو رجب تھا، یہ 4 مہینے تھے. ان میں بھی لڑنا چونکہ حرام تھا، تو کہا اگر انہوں نے اس کی پامالی کی تو اب تمہارے لیے تم مجبور ہو، جب تم پر حملہ کیا گیا پھر ان مہینوں میں بھی آپ نے ان کو جواب تو دینا ہی ہے. ہاں آپ کی طرف سے جو ہے وہ آغاز نہ ہو، ابتدا آپ سے نہ ہو. والحرمات قصاص، اور یہ حرمتیں جو ہیں یہ قصاص، یہ بدلہ ہے. فمن اعتدى، پس جس نے زیادتی کی، علیکم تم پر، فاعتدوا علیہ، تو تم بھی اس پر زیادتی کرو. بمثل ما اعتدى علیکم، اتنا ہی، اسی کے مثل، اسی جیسی اس نے کی ہو. یعنی یہاں بھی زیادتی، اس سے بڑھنا نہیں ہے، ایک تھپڑ کے بدلے میں ایک تھپڑ ہی ہوگا، وہاں بھی اس بات کا دھیان رکھا جائے. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. واعلموا، اور جان لو. ان اللہ مع المتقین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے. بہت بڑی بات، اگر ہم متقین ہو جائیں گے تو یقین رکھے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے.
وَأَنفِقُوا، اب دیکھیے یہ جو ہے آپ نے جو باطل کے ساتھ صف، باطل کے مقابل صف آرا ہونا ہے، باطل کو شکست دینی ہے، تو ایسے کام نہیں ہوتا۔ پھر اب انہیں بتایا جا رہا ہے، ہمیں سمجھائی جا رہی ہے بات، وَأَنفِقُوا، اس کو تو خرچہ لگتا ہے، وہاں تو پیسہ لگے گا، وہاں تو ہتھیار لگے گا، وہاں کسی قسم کی چیز نہیں لگتی۔ کہا پھر ایسا کرنا ہوگا، وَأَنفِقُوا، تم خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وَلَا تُلْقُوا، اور نہ ڈالو، بِأَيْدِيكُمْ، اپنے ہاتھوں، اپنے آپ کو، إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہلاکت میں۔ تم پیسہ خرچ کرو، ورنہ گویا تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں خود تم ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالی محبت رکھتا ہے، دوست رکھتا ہے محسنین کو، نیکی کرنے والوں کو۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ، اور پورا کرو حج، وَالْعُمْرَةَ، اور عمرہ، للہ، اللہ کے لیے، یعنی حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، خالص اور خالص اللہ کے لیے، کسی اور غرض کے لیے نہیں، دل میں کوئی اور نہ ہو، بس اللہ کی رضا، ریاکاری نہ ہو۔ عمرہ بھی اور حج بھی کس کے لیے کرو؟ اللہ کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم روک دیے جاؤ، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدِيِ، تو جو میسر آئے تمہیں قربانی میں سے، یعنی اگر تم کو روکا گیا، دشمن کی طرف سے روکا گیا، راستے میں آپ نے احرام بھی باندھ لیا تھا، آپ کو روکا گیا، تو اب کیا کرنا ہوگا آپ کو؟ جو میسر تمہیں آ جائے قربانی کرو، واپس چلے آؤ۔ تو کچھ مفسرین نے کہا کہ روکنے سے یہاں مراد صرف یہی نہیں کہ آپ کو دشمن روک رہے ہیں، بلکہ اس سے یہ بھی، اگر بیماری کی وجہ سے اگر آپ کو رکنا پڑا تو آپ کو قربانی کرنی پڑے گی، جو آپ کو میسر آ جائے، ایک بکرا ملے، کچھ بھی ملے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور تم اپنے سر نہ منڈواؤ، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ قربانی پہنچ جائے اپنی جگہ۔ یہ اپنی جگہ سے کیا مراد ہے یہاں؟ کچھ لوگوں کا، امام مالک فرماتے ہیں کہ اپنی جگہ سے مراد یہاں مکہ ہے، یا ایک وہ خاص جگہ جو قربان گاہ جسے ہم کہتے ہیں، جہاں قربانی کی جاتی ہے، اگر وہاں تک نہ پہنچ جائے تو جہاں پھر آپ اس حدود میں داخل ہو چکے ہوں، میقات کے اندر داخل ہو چکے ہوں، تو وہاں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، پس اب جو تم میں ہو مریض، او بِهِ اَذًى مِّن رَأْسِهِ، یا ہو تکلیف اس کے سر میں، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، تو وہ فدیہ دے، بدلہ دے روزے کے ذریعے، او صدقۃ، یا صدقہ کے ذریعے، او نسک، یا قربانی۔ اب دیکھیے جو احادیث پر اعتراض کرتے ہیں کہ احادیث کی ضرورت نہیں، مختلف طریقوں سے وہ احادیث سے اپنے آپ کو چھڑاتے ہیں، وہ یہاں پر کیا کریں گے؟ اب یہاں جو بتایا گیا کہ اگر آپ کو سر منڈوانا پڑتا ہے بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، پھر آپ کو فدیہ دینا پڑے گا۔ کس کا دینا پڑے گا؟ روزوں کا۔ اب یہ روزے کتنے رکھنے ہیں یہ کون بتائے گا؟ یہاں احادیث پاک کی ضرورت پڑتی ہے۔ جو لوگ انکار کرتے ہیں، منکرین حدیث، جو بہت بڑا فتنہ ہے، جنہوں نے حدیث کو کوئی اہمیت نہیں دی ہے، تو یہاں تو وہ رہ جائیں گے، ہاں جی صیام تو ہے ٹھیک، تو کتنے، یہ کہاں سے؟ تو یہ احادیث پاک کے ذریعے ہمیں پتہ چلے گا 3 روزے رکھنے ہوں گے۔ او صدقۃ، صدقہ کیا ہوگا؟ 6 مسکینوں کا کھانا۔ او نسک، یا قربانی، قربانی کیا ہے؟ 1 بکری بھی کافی ہو جائے گی۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں ہو، فَمَنْ تَمَتَّعَ، تو جو کوئی فائدہ اٹھانا چاہے، بالعمرۃ، عمرے کا، إِلَى الْحَجِّ، حج سے پہلے یا حج تک، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، تو جو چیز اسے میسر آئے، اسے آپ حج قران کہتے ہیں، حج تمتع کہتے ہیں، کہ آپ حج کے ساتھ عمرہ بھی کر لیں، تو یہ آپ کر سکتے ہیں۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پس جو نہ پائے، یعنی جس کو یہ میسر نہ آ جائے قربانی، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، تو وہ 3 دن کے روزے رکھے، فی الحج، حج ہی میں، وَسَبْعَةٍ، اور 7 روزے رکھے، اذا رجعتم، جب تم واپس آ جاؤ، تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ 10 پورے ہو گئے، ذَلِکَ لِمَن لَّمْ یکن، یہ سہولت، یہ رعایت کس کے لیے ہے؟ یہ سب کے لیے نہیں ہے،
یہ اس کے لیے لمن لم یکن اہلہ، جس کے گھر والے نہ ہوں حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام میں، جو مسجد حرام میں رہنے والے نہ ہوں. اور یہ پھر سمجھیے مسجد حرام میں رہنے والے نہ ہوں، ان کے لیے یہ سہولت ہے. مسجد حرام کے اب حدود کیا ہوں گے؟ مسجد حرام میں تو کوئی رہتا نہیں ہے، تو امام مالک نے مکہ مکرمہ کو پورا کہا ہے کہ جو مکہ کا رہنے والا ہو اس کے لیے یہ سہولت نہیں ہے، اس سے باہر جو ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میقات کے اندر اندر رہنے والے، جہاں ہم احرام باندھتے ہیں نا، میقات جو ہے جہاں ہم احرام باندھتے ہیں، تو وہاں سے اندر جو بھی ہے اس کو ہم کہیں گے وہ حرم والا ہے، تو ان کے لیے یہ سہولت نہیں ہے. وہاں سے باہر جو ہے ہم یہاں سے جائیں گے، ہمارے لیے یہ سہولت ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا، اور جان جاؤ، وہ ٹھیک طرح سے جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. الحج اشہر معلومات، حج کیا ہے؟ اصل میں یہاں للحج، اب اس میں شارٹ ہے نہیں، خوبصورتی ہے یہ اس کلام کی کہ حج کے لیے جو ہیں معلوم مہینے ہیں، پتہ ہے یہ کون سے مہینے. فمن فرض فیہن الحج، پس جنہوں نے ان مہینوں میں فرض کر لیا اپنے اوپر حج، احرام باندھ لیا. فلا رفث، پس اب وہ بے پردہ نہ ہو، یعنی اب وہ اپنی بیوی کے قریب پاس نہیں جا سکتے، مباشرت نہیں کر سکتے. فلا رفث ولا فسوق، اور نہ گالی دے، ولا جدال، اور نہ جھگڑا کرے، فی الحج، حج کے دوران. وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم کرو گے نیکی، یعلمہ اللہ، جان جائے گا اسے اللہ، اللہ کو اس کو علم ہوگا، اسے جانتا ہے وہ. وتزودوا، اور تم زاد راہ لے لیا کرو. کچھ لوگ اسے سمجھتے تھے خلاف توکل، کہ بھائی اللہ تو کھلانے والا ہے، ہم کیوں زاد راہ ساتھ لیں؟ زاد راہ یعنی سفر خرچہ، اسے سمجھتے تھے توکل کے خلاف. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، زاد راہ لے لیا کرو، سفر خرچہ ساتھ لو. فإن خیر الزاد التقوی، لیکن بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقوی ہے. یعنی کھانے پینے کی چیز ساتھ ہو بہت ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت. یہ تقوی جو ہے یہ محبت آمیز خوف کو کہتے ہیں. واتقون، اور تم مجھ ہی سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو. لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، جناح بھی گناہ کو کہتے ہیں، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان کہ تبتغوا، تم تلاش کرو، فضلا، فضل، فضل سے مراد کیا ہے؟ کہ مال کماؤ، ہاں تجارت کرو تم، اچھا مال، پاک مال کمانا، یہ کوئی گناہ تم پر نہیں ہے کہ تم اللہ کا فضل یعنی کماؤ وہاں پہ. من ربکم، اپنے رب کا فضل. اس سے مراد یہ ہے کہ یہ چیز پہلے ایک معیوب سمجھی جاتی تھی، جائز نہیں سمجھی جاتی تھی کہ بھائی جائیں گے حج کرنے تو وہاں تجارت کرنے لگیں گے، وہاں ہم سوداگری کریں گے، کوئی چیز خرید لی بیچ لی تو کمایا کچھ. اور یہ چونکہ یہ دین فطرت ہے، یہ دین فطرت ہے. اگر آپ کے حج کے جو ارکان ہیں، حج کرنے میں آپ کی کوئی دقت نہیں ہے، وہ دن آپ مسلسل تو کریں گے، ان دنوں تو آپ نہیں کر سکتے، لیکن اس کے علاوہ آپ کو وقت ملتا ہے تو آپ تجارت وہاں کر سکتے ہیں، آپ کوئی چیز خرید کر بیچ سکتے ہیں، کچھ پیسہ آپ کمانا چاہیں تو کما سکتے ہیں. فرمایا کوئی گناہ نہیں تم پر کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. فَإِذَا أَفَضْتُمْ، پھر جب تم لوٹو، من عرفات، عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کو یاد کرو، عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے نزدیک اللہ کو یاد کرو. وَاذْكُرُوهُ، اور اسے یاد کرو، کما ہداکم، جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اس کی ہدایت کے مطابق تم اپنے اس رب کو یاد کرو. وَإِن كُنتُمْ، اور تھے تم، یقیناً تم تھے، من قبل، اس سے پہلے، لمن الضالین، ناواقف،
اس سے پہلے تمہیں معلوم نہیں تھا۔ ثم افیضوا، پھر تم واپس لوٹو، من حیث، جہاں سے کہ افاض الناس، لوگ واپس لوٹے، یعنی وہاں سے ہو کر تم بھی آؤ جہاں سے باقی لوگ واپس لوٹیں۔ واستغفروا اللہ، اور مغفرت چاہو اللہ سے، معافی مانگو اللہ سے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہاں کیا سمجھے آپ کہ وہیں سے تم بھی لوٹو جہاں سے باقی لوٹیں؟ یہ کیا ہے؟ دراصل جو قریش تھے، اس سے پہلے قریشی جو تھے وہ اپنے آپ کو کچھ اور سمجھتے تھے کہ ہم پیروں کی اولاد ہیں، ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں، ہمیں عرفات تک نہیں جانا ہے، ہمیں بس مزدلفہ تک جانا ہے۔ وہ مزدلفہ سے ہی واپس لوٹتے تھے اور باقی لوگ عرفات سے لوٹتے تھے۔ تو یہاں حکم آیا، یہاں کوئی وی آئی پی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی وی آئی پی نہیں ہے، تم بھی وہیں سے لوٹو، تم بھی وہیں سے ہو کر آؤ جہاں سے باقی لوٹ کر آتے ہیں۔ من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُمْ، پھر جب تم ادا کر چکو، مناسککم، حج کے مناسک یعنی حج کے مراسم، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو یاد کرو اللہ کو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسے تم یاد کرتے تھے اپنے باپ دادا کو۔ ان کی عادت تھی کہ اپنے باپ دادا کے ترانے گاتے تھے، اپنے باپ دادا کی بڑی تعریفیں کرتے تھے۔ حج ختم ہونے کے بعد بیٹھے وہاں تو کر لیے تعریفیں کہ میرے باپ نے یہ کیا، میرے دادا ایسا تھا، میرا فلاں ایسا تھا۔ کہا اس کے بعد تم نے یہ باپ دادا کی کہانیاں یہاں نہیں دہرانی ہیں، پھر تم اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اسی طرح جس طرح تم باپ دادا کا ذکر کرتے تھے یا کرتے ہو، او اشد ذکر، یا اس سے بھی زیادہ سخت، اس سے بھی زیادہ ذکر کرو اللہ کا۔ فَمِنَ النَّاسِ، تو لوگوں میں کچھ ایسے ہیں، مَن یقول، جو کہتے ہیں، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، ہمیں دے دے، فی الدنیا، دنیا میں، وما لہ فی الآخرہ، اور نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں، من خلاق، کچھ حصہ۔ یعنی وہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں دنیا میں دے دے، تو ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہوگا، جو صرف دنیا مانگتے ہیں۔ ومنہم، اور انہی میں سے ہیں ایسے بھی، من یقول، جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب ہمیں دے دے دنیا میں کیا، حسنہ، بھلائی، ہمیں دنیا میں بھی حسنہ دے دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی حسنہ، وقینا، اور بچائے ہمیں عذاب النار، آگ کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے۔ یہ حسنہ کیا ہے کہ دنیا میں بھی حسنہ، آخرت میں بھی حسنہ۔ دنیا کا حسنہ کیا ہے؟ اس میں روزی بھی آئے گی، کھانا پانی، عزت، اپنے بچوں کے لیے صحت، یعنی اس میں دنیا کی ساری چیزیں آئیں گی اور نیکی بھی آئے گی، یعنی دنیا میں نیکی کرنے کی توفیق بھی دے دے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو حسنہ دیا گیا دنیا کا، تو اسے کیا مال ملا، اسے مال تو زیادہ نہیں ملا، لیکن نیکی کرنے کی اسے توفیق ملی، نیکیاں اکٹھی کرنے کی اسے توفیق ملی۔ گویا حسنہ میں کیا ہے، ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو ہمیں دنیا کی بھلائی دے دے اور ہمیں آخرت کی۔ آخرت کا حسنہ کیا ہے کہ ان تمام بھلائیوں کا بہترین صلہ، حسنہ، بہترین صلہ ان کا ملے، وہ آخرت کا حسنہ ہے، اور ہمیں بچا آگ کے عذاب سے۔ اولئک لہم نصیب، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے حصہ ہے، مما کسبوا، جو کچھ انہوں نے کمایا، واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے، اسے دیر نہیں لگتی حساب چکاتی، وہ بہت جلد حساب چکاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ قرآن مقدس کی یہ آیات جو ہم نے پڑھی، ان پر ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهب همومنا وغمومنا
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. السلام علیکم.